الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف ایسے پڑھا کریں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود درود شریف کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس درد سے، اس محبت سے پڑھا کریں کہ جب حضور سماعت فرمائیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور خود درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ یوں معلوم ہوا کہ حضور تو خود ہمیں پہچانتے ہیں، اپنے غلاموں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے، جتنا درود پڑھیں اتنا کم۔ اور ویسے بھی درود شریف پڑھنا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ایک طرف حکم ہے اور دوسری طرف حضور کی محبت اور آپ کی محبت کی درد ہے۔ ایک ہے جو حکم ہوگا تو پڑھیں گے، ایک ہے کہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ میرے محبوب کا ذکر ہے، میں اپنے محبوب کا ذکر کیوں نہ کروں، میں اپنے محبوب کا ذکر کیوں نہ کروں۔ ایک شاعر تو یوں بھی کہتا ہے کہ اپنی زبان کو اگر مشک گلاب سے دھو بھی لوں تب بھی آپ کا ذکر کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، مگر پھر بھی آپ کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی کوشش ہے کہ کہیں کسی فہرست میں کسی جگہ شاید ان غلاموں کا نام بھی ہو، کہیں کہیں کہ یہ میرا احمد ہے، یہ میرا محمد ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کے غلام ہیں۔ پہچان تو غلام ہماری غلام کی ہے کہ یہ شیخ محمد محسن منور یوسفی کے غلام ہیں، جو کسی جگہ کٹھے ہوئے ہیں، جو کسی جگہ کٹھے ہوئے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضور کا ذکر کریں تو دل جگر تڑپ جانا چاہیے۔ بات اپنے محبوب سے محبت کی ہے، بات اپنے محبوب سے محبت کی ہے۔ بابا جان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس کمرے میں، آپ جس حجرے میں آرام فرماتے، کوئلے گوشت کے بھننے کی وہاں سے خوشبو آتی، وہ چھت کالی ہو جایا کرتی۔ ایک جگہ بندہ حقیر نے پڑھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو جو کرتا پہنتے تھے، جس جگہ پر وہ کرتے کا کپڑا آپ کے دل کی جگہ کو لگتا تھا وہ جگہ پھٹی ہوتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کرتے کا وہ حصہ جو ہے وہ جلا ہوا ہے۔ تو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت ایسے کریں کہ وہ دل کے اندر ایک ایسی آگ لگے کہ وہ آگ آپ کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی جلا دے، یا وہ ایک ایسی خوشبو پھیلے جو آپ کے ساتھ ساتھ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کو بھی خوشبودار کر دے۔ اس محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔
الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم دوست ایک مرتبہ پھر اس محفل پاک میں اکٹھے ہوئے۔ یہ مہینہ بھی بہت مبارک ہے، ربیع الاول شریف کا۔ محفل پاک کو شروع کیے ہوئے آج چند عرصہ ہو گیا۔ محفل کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کی تعلیمات کے مطابق انسان جب کام کاج سے فارغ ہو تو اس کو یہ بات عرض کی جائے کہ اپنی اولادوں کو اس چیز کی عادت ڈالے کہ کام کاج کے بعد کہیں کسی رات کو ایسے سجائے کہ محبوب کا ذکر ہو۔ بات صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قرآن میں معافی کی بات کرتا نظر آتا ہے تو وہاں ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بے حد محبت کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رحمت کی بات کرتا نظر آتا ہے تو ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ معافی کے ساتھ بھی اس کی محبت کا ذکر آیا، توبہ کے ساتھ بھی اس کی محبت کا ذکر آیا، رحمت کے ساتھ بھی اسی کی محبت کا ذکر آیا۔ معلوم ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ تم معافی مانگو تو صحیح، تو میں بے حد محبت کرنے والا ہوں، میں بے حد محبت کرنے والا ہوں، میں بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ تو جہاں وہ توبہ کا ذکر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کا ذکر قرآن میں ساتھ ہی محبت کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ جہاں رحمت کا ذکر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کے ذکر کے ساتھ بھی محبت کا ذکر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرنے والا ہے، وہ مالک ہو کر محبت کرتا ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، وہ مالک ہو کر محبت کرتا ہے، اس کا حبیب مالک ہو کر محبت کرتا ہے، اس کا حبیب مالک ہو کر پوری رات سجدہ ریز رہتا ہے، تو پھر پکارتا کس کو؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم نے کب رات کو گزارا جب ہم نے بھی کہا ہو یا اللہ میرا نبی، یا اللہ میرا محبوب۔ ہمیں تو اس چیز کی پڑی ہوئی ہے کہ جب سجدے میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں لالچ ہے، ہم سجدے میں چلے تو گئے ہیں گویا ایک احسان کر دیا ہو، ہم سجدے میں جاتے ہیں یا اللہ میں نے نماز پڑھ لی، اب یا اللہ نیا مکان عطا کر دے، میں نے نماز پڑھ لی، یا اللہ اب نئی گاڑی عطا کر دے، اب بڑی گاڑی عطا کر دے، میرا یہ مسئلہ ہے اب اس مسئلے کو حل کر دے۔ آپ دیکھیں اپنے وجود کے اندر، اپنے گہربان میں، جیسے بابا جان فرماتے ہیں اپنے گہربان کے اندر جھانکو تو صحیح، ہم لالچی ہو گئے، ہماری محبت خالص نہیں رہی۔ جب ہم
یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا محبت سے کر رہے ہیں یہ عمل؟ بڑے تھوڑے ہیں۔ محبت سے کر بھی لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی دیے، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی تو یا تو گھر کے لیے ہاتھ اٹھائے یا گھر والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نئی گاڑی کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہی ہاتھ اٹھائے، مگر دل کبھی تڑپا نہیں کہ اللہ تیری رضا حاصل ہو جائے، تیرے حبیب کی محبت اور عشق کی وہ شمع دلوں میں روشن ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو ہمیں یہی تو سکھانا ہے کہ حضور کی محبت پہلے ہے، یہ سب چیزیں بات کی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب سنا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ وجد میں آ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ اس آیت کو سننے کے اوپر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو دنیا کی فکر ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے۔ ویسے تو یہ آیت بڑی مبارک ہے اور ہے بھی مبارک، تو اس میں کوئی بے ہوش ہونے والی بات ایک عام آدمی کو سمجھ آتی نہیں ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کی خواہش رکھتے ہیں، اس دنیا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، مفہوم، اور کچھ لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے۔ تو جب وہ بزرگ ہوش میں آئے، ان سے ان کے مرید نے عرض کی کہ حضور آپ ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ لوگوں کو اس دنیا کی فکر ہے اور کچھ لوگوں کو آخرت کی، آپ اس پر بے ہوش کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں کہ ڈویژن ہو گئی، دو حصے ہوتے نظر آئے، ایک حصہ وہ ہے جس کو کس کی فکر ہے؟ دنیا کی، ایک وہ ہے جس کو کس کی فکر ہے؟ آخرت کی۔ انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں تو پھر اس رب دو جہاں کی کس کو فکر ہے؟ پھر اس کا درد کس کے دل میں ہے؟ اگر آدھی دنیا جو ہے وہ اس دنیا کی سوچ رکھتی ہے دلوں میں، اور آدھی دنیا جو ہے وہ آخرت کے بارے میں سوچتی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے یا دوزخ کا خوف طاری ہے، یہ سب بھی جائز ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ تو پھر دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا کی فکر کرتی ہے، ایک وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتی ہے، تو پھر اس رب دو جہاں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ صرف سوچ لینا ہی بہت بڑی بات ہے، پہلے سوچیں تو صحیح۔ ہم نقشبندیہ محسنیہ ہمارا سلسلہ ہے، نقشبندیہ سلسلے میں تفکر تو بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنے اندر غور کرے اور تفکر کرے، کسی کے بارے میں سوچے۔ پہلا کام تو سوچنے کا ہے، توجہ لے کے جانے کا ہے۔ ہم تو توجہ ہی نہیں لے کے جاتے، ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہوگا کیسا، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا حبیب ہوگا کیسا۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مجھ سے جو بے حد محبت کرتے ہیں وہ میرے بعد آئیں گے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ، مال دولت سب کچھ قربان کر دیں گے۔
تو حضور کے وہ غلام کدھر ہیں؟ اپنے وجود کے اندر حضور کی اس غلامی کو تلاش کریں کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ دلوں میں ہونی چاہیے. ز مہجوری بر آمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم. یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں پورے عالم کی جان نکلتی جا رہی ہے، رحم فرمائیے، رحم فرمائیے. وجود میں اس محبت کی آگ کو روشن کریں کہ جیسے مولانا جامی نے فرما دیا، آپ کی یاد میں عالم کی تو جان ہی نکلتی جا رہی ہے. وہ کیسی تڑپ تھی کہ ہر وقت دن رات اپنے محبوب کو یاد کیا کرتے تھے. اس محبت کو دلوں کے اندر روشن فرمائیں. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محسنیہ یہی تو تعلیم دیتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو اور پھر محبت کرو. غور کرو، فکر کرو اور پھر محبت کرو. اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا تو خود قرآن کے اندر حکم فرما دیا. جو آیت کریمہ بندہ نچیز نے آپ دوستوں کے سامنے پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، اے ایمان والو اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی تعریف بتا دی. ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ جس کو اللہ کے برابر کسی کی بھی محبت نہیں، کسی سے بھی محبت نہیں، بس اس کے لیے اللہ اس کا حبیب ہی ہے. مگر ہم قرآن پاک کی آیات کو اوپر سے پڑھتے ہیں. اب سوچیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی تعریف بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف بیان کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کی ڈیفینیشن بیان فرما دی کہ وہ اللہ سے جو محبت رکھتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں رکھتے. اب اپنے دلوں کے اندر دیکھیں، اب اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے تو ہم یہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت ہے، مگر یہاں آ کر ہم رک جاتے ہیں. پھر جب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو تعلیمات بتائی تھیں، جو تعلیمات دیں، کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو پھر زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. تو صرف کہہ دینا ہی نہیں ہوتا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان سے تو آپ نے اقرار کر دیا، کیا آپ کا قلب، آپ کا دل اس چیز کی تصدیق کرتا ہے؟ تو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ہونی چاہیے. ہمیں حضور کا وہ غلام بننا ہے کہ جب حضور دیکھیں تو کہیں کہ یہ شیخ محمد محسن منور یوسفی کے غلام چلتے آ رہے ہیں، آپ کے غلام آ رہے ہیں. حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. حضرت سیدنا ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے حضور سے ایمان کی تعریف عرض کی کہ آپ ایمان کی تعریف فرمائیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو.
ایمان کی تو تعریف ہی یہی ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ایمان کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. نماز پڑھنی نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں، مگر یہ کہہ دینا کہ اللہ کا رسول سے میں محبت کرتا ہوں. کیا حقیقی محبت آپ اس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حضور کے کسی کہنے پر چلنا نہیں تو پھر یہ محبت کیسی ہوئی؟ محبت تو وہ ہے حضور نے اگر کہہ دیا ایک چیز تو پھر آپ نے اس چیز کو کر دینا ہے. کل ہم جمعے میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اب آپ نمازی کی مثال لے لیں. ایک طرف وہ حدیث انسان کو جنت کی خواہش دیتی ہے کہ جس شخص کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کو وہ ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. کتنی خوبصورت حدیث ہے. ایک بندہ ہے وہ اس خواہش کے لیے کہ یار میرا نام جنت میں لکھ دیا جائے گا اور گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، وہ اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے. ایک بندہ ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے مگر وہ اس وجہ سے نہیں، وہ جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے حدیث سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث کا کے الفاظ ہیں. اب ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا. آپ نے فرما دیا ہے کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ لکھ کے مٹا دیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، مگر اب وہ لکھ دیا گیا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور نے ایک بات کہی ہو اور وہ نعوذ باللہ پوری نہ ہو. حضور نے کہہ دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کر، پتہ تھا وقت ہے نہیں پڑھی، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بخاری یا مسلم شریف کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیے حدیث سخت ہے. ایک دوسرا بندہ ہے وہ اس ڈر سے، اس خوف سے نماز پڑھتا ہے. ایک ہے جو جنت کی خواہش سے نماز پڑھے گا، ایک ہے جو محبوب کی عطا سے نماز پڑھے گا، ایک ہے جو جہنم کے ڈر سے نماز پڑھے گا، اور پھر ایک تیسری جماعت بھی ہے جو یہ حدیث سنتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہ جماعت کہتی ہے کہ یار جنت جہنم کو دیکھیں گے، اس کو بھی دیکھیں گے، اس کو بھی دیکھیں گے، پہلے اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تو دیکھ لیں، پہلے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تو دیکھ لیں. بس یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. اور ہمارے پیر مرشد یہی تو تعلیم دیتے ہیں. جنت کی خواہش ہونی چاہیے، دوزخ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، مگر اس حقیر کا یہ عرض ہے کہ جنت کی خواہش سے پہلے، دوزخ کے ڈر سے پہلے حضور کی محبت ہونی چاہیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. تو ایک ہی عمل ہے مگر سوچ میں فرق ہے. ایک ہی عمل ہے مگر سوچ میں فرق ہے. ایک جنت کے لیے ایک عمل کرتا ہے، ایک دوزخ کے لیے، دوزخ کے ڈر سے عمل کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو خالصتاً اپنے آقا کے لیے عمل کرتا ہے، اپنے محبوب کے لیے ہی عمل کرتا ہے. حضرت محمد بن محمد غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شفاعت کی خواہش تو ہم رکھتے ہیں، مگر پھر
آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون. یہ بھی اپنی جگہ پر بات حقیقی ہے کہ پھر آپ کے سوا ہمارا ہے کون. شیخ کے علاوہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ پھر ہمارا ہے کون. اب مان لیا کہ غلطیاں تو بے شمار ہیں، ہم تو مصروف ہیں کاروبار میں، ہمیں تو اپنے مال اولاد ہمیں ان سب کو دیکھنا ہے. حضور اب جیسے بھی ہیں، چنگیاں کے مندیاں میں صاحب تیری بندیاں، میں صاحب تیری بندیاں. تو پھر اب آپ مدد فرمائیے. آنا تو پھر اب آپ ہی کے پاس ہے. آنے دو یا ڈبو دو کشتی تم ہی پہ چھوڑی. اب آنا تو آپ ہی کے پاس ہے. یا اکرم الخلق مالی ان لوذ بہ. یا اکرم الخلق مالی من لوذ بہ. سواک عند حلول الحادث العمام. اے بہترین مخلوق، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. اے بہترین مخلوق، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. اور یہ حقیقت ہے، آپ کے سوا تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے کر لیے گناہ، ہم نے کر لی غلطیاں، ہم مصروف ہو گئے. اب سمجھ آئی تو واپس آپ ہی کو یاد کیا. اے بہترین مخلوق، اے محبوب آقا، آپ کے سوا کوئی نہیں. اے بہترین مخلوق، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت کی وقت جس کی میں پناہ لوں. یا اکرم الخلق مالی لوذ بہ. سواک عند حلول الحادث العمام. حضور کا ذکر کرنے کی تو یہ زبان لائق ہی نہیں ہے، مگر یہ تو ان کی عطا ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اپنے شیخ کے آستانے پر اور ان کا ذکر کرنے. یہ تو توفیق ان کی عطا کردہ ہے، یہ تو توفیق ان کی عطا کردہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ایک شخص نے حضور سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت یا رسول اللہ کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آپ دیکھیں یہ بڑا سادہ سا ہمیں جملہ لگتا ہے، قیامت کب آئے گی. یہ دل کو دہلا دینے والا جملہ ہے. قیامت کب آئے گی؟ کوئی خوف دل میں ہونا چاہیے. وقت قریب ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آنا ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کچھ نہیں مگر اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، پاس پلے اور کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے فرمایا، یہ تو ان کی عاجزی تھی، وہ صحابی رسول کے مقام پہ تھے. انہوں نے حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے
کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر قیامت والے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہمارا تو یقین ہے کہ حضور نے اب فرما دیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جگہ جگہ ہمیں تحفے ہی تو دیے ہیں، جگہ جگہ آپ نے ہمیں تحفے دیے ہیں۔ یا حضور نے پھر ایک تحفہ دے دیا، انہیں پتہ ہے کہ جیسے بھی ہیں کہیں نہ کہیں دل میں آپ سے محبت ہے، کہیں نہ کہیں دل میں آپ سے آپ کے غلاموں کو محبت ضرور ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ پھر جس سے محبت کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کم از کم اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں بھی کرتا، کم از کم وہ اس قابل تو اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکے۔ اس چیز کا احساس اس حقیقت کو خاص طور پر تب ہوا جب ہم نے انگلینڈ میں وقت گزارا۔ انگلینڈ میں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے کسی خدا کو جاننا، کسی اللہ اور اس کے رسول کو جاننا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت دور ہو گئے دین سے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو کرسچنز کہتے تھے، جوز کہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اب ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ اپنے آپ کو کرسچنز اور جوز بھی نہیں کہتے۔ کل ہم ہارون بھائی کی طرف بیٹھے ہوئے تھے تو دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ ایسا عجیب عذاب الہی نازل ہو رہا ہے ادھر کہ اب دو عجیب فرق میں نے پائے اس ملک کے اندر۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر پاکستان میں ہم اپنے ماں باپ کے مذہب پر پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے مذہب پر پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے مرد ہے یا عورت ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور میرا خیال ہے بے فارم شناختی کارڈ وغیرہ پر بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں نا یہ ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ ہوتا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر اب یہ بحث انتہا کو پہنچ چکی کہ بچہ جب تک اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ وہ سمجھنے کے قابل ہو، اس کو کوئی دین نہیں دیا جائے گا، مانی اس کو اس کے ماں باپ کا دین نہیں دیا جائے گا۔ غالباً اس کو یہ بل بھی کوئی پاس انہوں نے کیا ہے، بس اس نے لا بننا ہے، اگر بنا تو۔ کتنی عجیب بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے مذہب پر پیدا ہوتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کتنے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، وہاں ایک نئی بحث چڑھ چکی ہے، قانون بنا رہے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کو آپ 8-10 سال تک آپ اس کو کسی مذہب کی بھی تعلیم نہیں دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں حافظ صاحب، کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ اس کو کرسچینٹی کی تعلیم بھی نہیں دیں گے۔
اگر آپ مسلم ہیں تو آپ اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے. وہ 8-10 سال کا ہوگا، اس کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، پھر وہ خود اس چیز کا فیصلہ کرے گا سب سے پہلے میں نے خدا میں یقین کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. پہلے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا، پھر وہ آگے خود فیصلہ کرے گا کہ اب میں نے اپنے لیے کون سا مذہب پسند کرنا ہے. کیسی خوفناک بات ہے. دوسری خوفناک بات جو بہت ہی خوفناک بات ہے، بے فارم پر شناختی کارڈ پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. ایسے ہی ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے. وہاں انہوں نے یہ ہی ہے یا شی ہے، ہی مرد، شی عورت. وہاں یہ بحث بھی بہت ہی زیادہ عروج پہ ہے. یہ تو دین والی بحث سے بھی زیادہ عروج پہ ہے کہ آپ ان کو شناختی کارڈ پر ان کی سیکشول اورینٹیشن نہیں کریں گے. مطلب آپ ان کو مرد بھی نہیں کہیں گے، آپ ان کو عورت بھی نہیں کہیں گے. یہ 8-10 سال کے ہوں گے، یہ خود فیصلہ کریں گے انہیں کیا ہونا ہے. انہیں اپنے آپ کو مرد کہلانا ہے، انہیں اپنے آپ کو عورت کہلانا ہے، ہیٹرو سیکشل کہلانا ہے، کیا کہلانا ہے انہیں. ہم جنسی اتنی زیادہ بڑھ گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں ہی اور شی نہیں کہیں گے. ہی اور شی سمجھتے ہیں نا. اب آپ ہمیں ہی اور شی نہیں کہیں گے، اب آپ ہمیں دیم اور دیئر کہیں گے. دیم کے اندر سب آ جائیں گے، دیئر میں سب آ جائیں گے. 10-12 سال کی عمر کو ہم پہنچیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ اب یہ جو ورڈ دیم اور دیئر ہے جس میں سب ہیں، اب ہم نے سب میں سے کس کو پسند کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنی خوفناک بات ہے. خوفناک بات ہے کہ نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ معاملات آئے تو کیسا عذاب الہی نازل ہوا تھا. وہاں یہ چیز بہت بڑھ گئی. میں نے مسلمانوں کو دیکھا وہاں پر. میں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ سور بھی کھاتے ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ زنا بھی کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کیوں کھاتے ہو یہ سارا کچھ؟ آپ نائٹ کلبز میں بھی جاتے ہو، پوری رات شراب میں کے نشے میں آپ دھوتے رہتے ہو، آپ حرام کھانا بھی کھاتے ہو، آپ سور بھی کھاتے ہو. وہ کہتا ہے کہ بس ایک بری عادت ہے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ یار بس ایک بری عادت ہے. تو پھر میں سوچتا تو ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت نازل فرمائی ہے اس پاکستان پر. جتنا بھی بندہ اسلام سے دور ہو، آپ کو سور کھاتا ہوا تو نظر نہیں آتا. جتنا بھی بندہ اسلام سے دور ہو، آپ کو شراب پیتے ہوئے تو نظر نہیں آتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں اندر اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے اس کے دل میں. تو میں ایک دو دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ مجھے یوں معلوم ہوا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ تو دین سے بڑا ہی دور ہے، بڑا ہی یہ بندہ دین سے دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے بڑا دور ہے. یہ بندہ جب ہم وہاں جا کر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یار یہ تو بڑا قریب ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے. یہ تو اللہ کے رسول کے پیغام سے قریب ہے. کم از کم اس کے دل میں درد ہے، کبھی نہ کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے. چلو عید کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، چلو جمعہ آیا تو جمعہ تو پڑھ ہی لیتا ہے. ایک اس کی شناخت بھی ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. ایک اس کا مذہب بھی ہے کہ وہ دین اسلام کا ہے یا کسی اور دین کا ہے. چلو یہی پتہ چل جائے دین ہے کون سا. وہاں تو اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ نہ اس
کہ دین کی شناخت آپ نے کرنی ہے، ماں باپ کو اجازت آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کر دینی ہے اجازت، اور جو ماں باپ پھر بھی کریں گے ان کو سزا ہوگی. ایک دین کی شناخت نہیں، ایک سیکشل اورینٹیشن نہیں، آپ نے نہیں شناخت کرنا کہ یہ مرد ہے عورت. وہ اس کی وجہ یہ دیتے ہیں کہ بڑا ہو کر اگر وہ چاہتا کہ میں عورت بن جاؤں، آپ نے اس کو بچپن سے ہی مرد بنا دیا، تو یہ تو آپ نے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر دی. وہ ریزن یہ دیتے ہیں. یہ کیسی بنیادی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی کیسے خلاف ورزی ہے یہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو نازل ہو رہا ہے ادھر، ایک عذاب نازل ہو رہا ہے ان ممالک کے اندر. اسی کو تو عذاب کہتے ہیں، یہی تو عذاب ہے. اس ملک کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نظر آتا ہے. روڈ پہ جا رہے ہیں تو چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں کان میں پڑ جاتی ہیں. تو ہم پاکستانیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی وہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. تھوڑی توجہ اور کرنی ہے تو عشق الہی بھی حاصل ہو جائے گا. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں نا کہ دنیا پہ ایسے رہو جیسے ایک کشتی دریا یا سمندر کے اوپر چلتی ہے. جب تک پانی اندر نہیں آئے گا وہ تیرتی رہے گی، پانی اندر آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. دنیا کو سمجھنے کے لیے ضرور ان میں بیٹھیں، مگر جب بیٹھ جائے تو پھر اس تولیے کو اچھی طرح نچوڑ دیں کہ وہ جو دنیا کا گندا پانی ہے وہ نچڑنے کے بعد وہ سارے کا سارا باہر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. بڑی بات یہ تو نہیں ہے نا کہ غلام مالک سے محبت کرے، بڑی بات تو یہ ہے کہ مالک خود غلام سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرما دیا اے نبی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب معافی کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں معافی کے ذکر کے ساتھ اس کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی نظر آتا ہے. جب وہ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی محبت کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ تم اللہ کی پیروی کرو تو وہ تم سے محبت کرے گا. آپ لوگ ساتھ ساتھ تناول فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. دیکھیں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے جگہ جگہ ہمیں فارمولے دیے ہیں کہ یہ فارمولہ لگاؤ گے تب بھی معافی ہو جائے گی، یہ فارمولہ لگاؤ گے تب بھی معافی ہو جائے گی. پھر بھی اگر ہم کوئی فارمولہ نہیں لگاتے تو بدقسمتی ہے. اگر اس آستانے پر آ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں چلنا اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو خم نہیں کرنا تو پھر کیا فائدہ ہے.
یہاں تو تعلیم ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. بندہ حقیر محمد رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے. ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے انگلینڈ وغیرہ جاتے ہوئے، 4-5 سال آپ بھی رہے، اتنا اس سے 2-3 سال مجھے ہو گئے زیادہ. رزق اس حقیر کے سامنے ہے اور محمد بیٹھا ہے. کتنی دفعہ ہم سے بابا جان نے یہ پوچھا ہو کہ آج کمایا کتنا ہے. یہاں پہ بھی ہم کام کرتے تھے، کتنی دفعہ بابا جان نے پوچھا ہو کہ بیٹا کمایا کتنا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا کہ جب وہ بیٹھے انہوں نے یہی بات کری کہ اللہ اور اس کا رسول. بیٹا درود پڑھا تھا، کتنا پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی، کتنی پڑھی تھی، بیانات پر کام کیا، کس بیان پہ کام کیا، نہیں کیا تو جلال میں بھی آئے. ہمیں تو ڈانٹ بھی انہی موضوعات پہ پڑتی ہے. اوروں کے ماں باپ ہیں وہ ڈانٹتے اس بات پہ ہیں کہ اس دفعہ تم گھر پیسے کم لے کر آئے، اس دفعہ تم نے کمایا کم. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو آپ لوگوں کے پیر و مرشد ہیں، آپ یقین کیجئے کوئی ایک دن مجھے نہیں ایسا پتا جس دن انہوں نے یہ پوچھا ہو کہ بیٹا کمایا کتنا، اور اگر تھوڑا کما لیا ہو تو اس پہ ڈانٹ پڑ گئی ہو. ہاں اس بات پر آپ ضرور جلال میں آئے. کتنا درود پڑا، محفل ہو گئی، بیانات ہو گئے. اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں بچپن سے. 15 چیز کی عمر کیا ہوگی، 4-5 سال ہوگی، تب سے ان کی تعلیم بس یہی تھی، احمد آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر درود پڑھو. مجھے تو آج بھی وہ لمحات یاد ہیں کہ فرماتے تھے چلو کمرہ بند کرتے ہیں، خوشبو کر لی، اب آپ اور میں کمرہ بند کر کے درود پڑھیں گے. دیکھیں یہ تعلیمات اپنی اولادوں کو دینا اس زمانے میں کتنا ضروری ہے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کو بٹھاؤں، ان سے درود سنوں. کھانے کی ٹیبل پر بیٹھنا روز ایک مسئلہ سے کھانا. جو دوست گھر کے ہیں، مدثر بھائی، عکاس بھائی، آپ سب بھی جو لوگ آستانہ شریف کے، ان کو پتہ ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ بچپن سے ایک کتاب پڑھی ہوتی تھی، ہمارا اسلام یا بہار شریعت. کبھی کبھی جاؤ الحق شریف. ہم نے اسکول سے آنا تو اصول تھا کہ کھانا ہم سب نے لنگر شریف کٹھے کھانا ہے، کمروں میں کھانا نہیں ملے گا. تو لنگر شریف کٹھے کھانا ہے تو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر بابا جان نے کھانا کھانے سے پہلے ایک مسئلہ انہوں نے ہمیں سمجھانا. ہمارا اسلام میں سے ہمارا اسلام آسان زبان میں فقہ کے مسائل ہیں، یا پھر بہار شریعت سے، یا پھر عقائد جاء الحق شریف سے. تو اس طرح اب آپ سوچیں کہ سال میں 365 ڈیز ایک ون لائنر، ایک مسئلہ بھی اگر اپنے بچے کو آپ روز کا سمجھاتے ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ اس کو سمجھانے سے آپ کو وہ مسئلہ بہت اچھا یاد ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچے کو ایک سال میں اگر ایک مسئلہ بھی روز سمجھائیں تو 365 مسئلے آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں. بابا جان ایک بات کرتے ہیں، مجھے ابھی 3-4 دن پہلے بھی فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے احمد صرف ایک آیت ہی اگر ہم یاد کر لیں نا ایک دن کی، تو
بیٹا سال کے بعد نا 365 آیات یاد ہو جائیں گے، حفظ ہو جائیں گے ترجمے کے ساتھ. کٹھی یاد کرنا مشکل ہوں گی، ایک آیت یاد کرنا تو مشکل نہیں ہے نا. مگر بات یہ کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ کام ماں باپ کا ہے کہ وہ سوچیں اور اپنی اولادوں کو کہیں اور ان کو زبردستی بٹھائیں کہ یہ کرنا ہے، اس میں آپشن نہیں ہے. میں بابا جان کی آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. بابا جان حضور غوث اعظم، غالباً حضور غوث اعظم ہی تھے، ان سے نا کسی نے پوچھا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں دیکھوں گا یہ ان کی کرامات بڑی مشہور ہیں، میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی کرامت دکھاتے ہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اس کو کوئی کرامت نظر نہیں آئی. تو اس نے واپس کا سفر باندھا تو حضور غوث اعظم نے روک لیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تو کرامت دیکھنے کے لیے رکا تھا، نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا اچھا تم اتنے دن رکے، تم نے کوئی خلاف شرع میرے اندر چیز دیکھی؟ اس نے کہا نہیں، شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ آپ. انہوں نے کہا پھر یہی تو کرامت ہے، یہی تو پھر کرامت ہے. تو جب آپ اپنے شیخ کی زیارت کرتے ہیں تو سب سے بڑی کرامت اور کمال تو ہے ہی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور درد نظر آتا ہے. وہ کبھی یہ اپنے پیر بھائیوں کو، مریدین کو، اولادوں کو یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے بیٹا ایک بزنس کر رہے دوسرا بزنس بھی ساتھ شروع کر لو. اچھا تم 5 گھنٹے لگا رہے ہو بزنس پہ، تھوڑی اور محنت کرو، تم 8 گھنٹے لگاؤ بزنس پر. وہ آپ کو کبھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ آپ کو نظر آئیں گے اس بات پر بات کرتے ہوئے کہ تفسیر کے اتنے بیان ہو گئے اور کیسے کرنے ہیں. 11ویں شریف پہ دوست اس طرح سے آئے تھے، اس دفعہ کیا انتظام ہوگا، محفل میلاد میں کیا کرنا ہے. ان کا وجود صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم انہی کے تو مرید ہیں، انہی کے تو خادم ہیں. ہمارے دلوں کے اندر بھی یہی تڑپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کام کاج کریں، سب کچھ کریں، مگر اپنے دلوں کے اندر ان تعلیمات کو تو روشن رکھیں. ایک 10 منٹ ہی نکالیں زندگی سے، حضور کا ذکر پڑھیں روز. رات کو 2 منٹ کے لیے تنہا خاموشی تنہائی کے اندر بیٹھیں تو صحیح. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آئے، درد مندانو یاد سجندی ستیا آن جگہ. تو وہ درد لے کر آئے کہ راتوں کو جب آپ سوئیں تو آپ کی آنکھ کھل جائے بار بار. بابا جان کو ہم دیکھتے ہیں رات کو سوتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاتے ہیں، پونے گھنٹے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. ہم کمرے میں آتے ہیں، اندھیرے کے اندر موبائل کی فلیش لائٹ آن ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو یہ درد جب تک دل میں نہیں لائیں گے فائدہ نہیں ہے. زندگی تو ورنہ بیکار ہے، زندگی تو بیکار ہے. زندگی کا نام پیسہ کمانا تو نہیں ہے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو مردار ہے، اس کو کھانے والے کتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب بات چراغ محسن کے اندر ہم نقشبندیہ محسنیہ سلسلے کے اندر آپ لوگ لیجیے. بسم اللہ الرحمن
ہمارا تعلق نقشبندیہ عالیہ محسنیہ سے ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے اندر مراقبے کو، ذکر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس محفل پاک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دوستوں کو یہ عرض کی جائے کہ مراقبہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، مگر چند منٹوں کے لیے ایک دو باتیں اس پہ عرض کریں گے اور پھر 5 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے اور پھر ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، کروٹ پر لیٹے ہیں، وہ یاد اللہ کی کر رہے ہیں، وہ یاد اللہ کی کر رہے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ اس تفکر کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں، اس تفکر کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ان لوگوں کا ذکر کیا جو کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، وہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں۔ بابا جان سیدی شیخ محمد محسن منوی یوسفی فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو مرضی کر رہے ہو، تم صرف یہ کرو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جو شمع ہے وہ روشن ہے۔ ہتھ کارول تے دل یار ول، ہتھ کارول تے دل یار ول، ہاتھ آپ کے جدھر بھی ہوں مگر دل آپ کا اپنے محبوب کی طرف ہونا چاہیے، دل آپ کا اپنے یار کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ جو دل کی آگ ہے وہ دل کے اندر ہمیشہ لگی ہونی چاہیے۔ حضرت امیر خسرو کی ہم بات کر رہے تھے، آپ کی اپنے شیخ سے ایسی محبت تھی حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سے کہ وہ کپڑا جو آپ کے دل جگر کی حصے کو لگتا، وہ کپڑا جلا ہوا محسوس ہوتا، یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کپڑا جلا ہوا ہے۔ وہ بھی تو انسانی تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو ایسی محبت کی آگ آپ کے دل کے اندر روشن تھی کہ وہ کپڑا جو دل کی طرف لگتا ہے یوں معلوم ہوتا کہ یہ جلا ہوا کپڑا ہے۔ تو بات تفکر کی ہے، غور کرنا کہ ہے کون۔ مولانا روم کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ مولانا روم بہت بڑے عالم تھے، فاضل مفتی تھے۔ اس وقت کے بادشاہ جو تھے وہ بھی آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی ملاقات، آپ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے تھے تو
کلمی نسخے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں یہ ڈیجیٹل بکس تو ہوتی نہیں تھیں، پرنٹ ورژنز ہوتے تھے. کتابیں پرنٹ ورژنز تو ہوتے نہیں تھے، ڈیجیٹل ہوتے نہیں تھے، کلمی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں. تو آپ کا جو کلمی نسخہ تھا وہ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا تالاب کے کنارے. جو آپ کی کل قیمت، آپ کی کل محنت تھی، آپ نے جو محنت کری، جو علم پڑھا سمجھا، آپ نے اس کو کتابوں میں لکھ لیا. آپ اپنے شاگردوں کو وہ علوم پڑھا رہے تھے. تو ایک فقیر، ایک بابا شمس تبریز علیہ رحمہ وہ پاس سے گزرے. انہوں نے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ یہ کلمی نسخے جو تھے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بابا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، بابا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم جاؤ یہاں سے، یہ تو علم والوں کی بات ہے، تمہیں اس سے کیا غرض، اس میں کیا ہے؟ تو وہ جو حضرت شمس تبریز ہیں انہوں نے ان کلمی نسخوں کو اٹھایا. کلمی نسخوں کی قیمت کسی نے جاننی ہے تو امام غزالی سے جانے. امام غزالی جب بغداد شریف سفر کر گئے، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ بغداد شریف جاتا تھا. تو جب وہ بغداد شریف گئے، آپ نے عرصہ گزارا، علم حاصل کیا، اپنے کلمی نسخے قائم کیے، اور وہ آپ نے سارا اکٹھا کیا. اب آپ نے جب واپس کا سفر باندھا، راستے میں ڈاکو آ گئے. جو راستے میں ڈاکو آ گئے تو انہوں نے آپ کا سارا سامان باقیوں کے ساتھ آپ کا بھی سامان لے لیا. اب امام غزالی اس کے پیچھے بھاگے. امام غزالی نے کہا سب لے لو، مجھے میرے وہ کلمی نسخے دے دو. تو وہ حیران ہوئے. وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اگر آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے صرف میرے کلمی نسخے چاہیے، وہ میری کل دولت ہے. تو وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اگر وہ کل دولت ہے تو وہ باہر کیوں پڑی ہوئی ہے، وہ اندر کیوں نہیں پڑی ہوئی؟ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھے امام غزالی بنایا. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان تمام کلمی نسخوں کو، وہ علوم جو میں نے حاصل کیے اور میں نے لکھے 5 سال کا وقت تھا غالباً، وہ سارے کے سارے پھر میں نے حفظ کر لیے. تو کسی نے ان کلمی نسخوں کا علم کی اہمیت جاننی ہے تو امام غزالی سے جانے، یا چلیں اس امام غزالی کے ڈاکو سے جانے جس نے کہا کہ اگر اتنی قیمتی دولت ہے تو باہر کیوں رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کو اپنے اندر رکھ لو. تو اصل دولت جو ہے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں وہ تو انسان کے اندر ہے. تو مولانا روم نے اس فقیر کو کہا کہ بابا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم جاؤ یہاں سے، یہ تو علم والوں کی بات ہے. تو حضرت شمس تبریز آپ فقیر تھے. آپ نے مولانا روم کے وہ سارے کلمی نسخے اٹھائے اور آپ نے تالاب کے اندر ڈال دیے، پانی کے اندر ڈال دیے. وہ کلمی نسخے تھے، ہلکا سا پانی پڑے گا تو وہ سارے انک سیاہی جو ہے ختم ہو جائے گی، سب ختم. اب جب مولانا روم نے یہ دیکھا تو آپ جلال میں آ گئے. آپ نے کہا بابا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ آپ کے جو شاگرد تھے کافی، وہ بھی آپ کو برا بھلا بولنا شروع ہو گئے. جب حضرت شمس تبریز کو یوں محسوس ہوا کہ اب شاید بات حد سے بڑھ جائے، تو آپ نے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سارے کلمی نسخے جب نکالے تو خشک تھے اور پانی کا ایک قطرہ بھی آپ پر موجود نہیں تھا. اب شمس تبریز آگے آگے اور مولانا روم پیچھے پیچھے. تو اب مولانا روم نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو اب مولانا روم کو شمس تبریز نے فرمایا کہ مولانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اپنا کام کرو. تو پھر یوں ایک محبت کی داستان کا قصہ شروع ہوتا ہے مولانا روم اور شمس تبریزی کا. اور پھر حضرت شمس تبریز
نے جب حضرت مولانا روم کی تعلیم مکمل فرمائی تو ایک دن آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آپ تشریف لے گئے۔ الگ الگ باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو مروا دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثنوی لکھنے کے لیے وصل کے ساتھ ساتھ وہ جدائی کی آگ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پھر جب آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے حضرت بابا شمس تبریز، اب آپ مولانا روم ایک عاشق بن چکے تھے، اپنے محبوب کی محبت میں آپ گلی گلی پھرنا شروع ہو گئے۔ لکھا ہے کہ آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ مولانا روم جو وقت کے بادشاہوں کو اور ان کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اب گلی گلی پھر رہے ہیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں۔ جو نظر آتا ہے ہر دوسرے سے پوچھتے ہیں میرے شمس تبریز کو کہیں دیکھا ہے؟ میرے شمس تبریز کو کہیں دیکھا ہے؟ سب جواب دیتے ہیں نہیں، شمس تبریز نہیں پتہ کہاں ہے، شمس تبریز کا پتہ نہیں پتہ۔ آپ پوچھی جا رہے ہیں میرے شمس تبریز کو کہیں دیکھا ہے؟ یوں پوچھتے 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 آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ اب تھک ہار کر آپ کسی گلی کے اندر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اسی کو تفکر اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ کافی دیر اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں۔ پھر جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اندر موجود ہے، جس کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے اندر موجود تھا، میں جگہ جگہ اس سے ڈھونڈی جا رہا ہوں، وہ تو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جو شیخ طریقت ہے وہ اپنے مریدین کو یہی راستہ طے کراتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی سے گزارتے ہوئے وہ اس کو خدا سے ملاتا ہے، اور اسی کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مراقبے کا ذکر فرمایا ہوا ہے، تفکرون، تفکر کرنا۔ مولانا روم نے جب اپنی آنکھوں کو بند کیا تو انہوں نے کہا کہ جس کو باہر ڈھونڈتا تھا وہ تو اندر موجود ہے، بات یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کو بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں؟ اس کو سوچنے کو مراقبہ کہتے ہیں آسان زبان میں۔ حضرت خواجہ جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نعمت جو انسان کو حاصل ہے دل میں، جو سب سے بہترین نعمت انسان کو حاصل ہے، وہ نعمت وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور حضرت خواجہ جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ بابا جان آپ کا کافی ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بہترین نعمت انسان کو حاصل ہے وہ نعمت ہے جو اس کے دل کے اندر رکھی گئی ہے۔ مگر اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے شیخ کامل کا فیض حاصل ہونا ضروری ہے۔ فیض کامل کا، شیخ کامل کا فیض حاصل ہونا ضروری ہے۔ پھر ان کی نظر ہوگی، ان کی توجہ ہوگی تو انسان منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ وہ شمس تبریز تھے تو مولانا روم نے اندر پایا اس کو۔ وہ شمس تبریز نے راستہ دکھایا تو مولانا روم نے اندر ان کو پایا،
مولانا روم نے فرمایا کہ جس کو باہر ڈھونڈتا تھا وہ تو اندر ہے، تو باہر کس کو ڈھونڈتے ہو؟ ہر جگہ وہی تو ہے، ہر جگہ وہی تو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو یوں سوچ گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو وہ یہی تو توجہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور مراقبہ بھی صرف بند آنکھوں سے نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے بھی مراقبہ ہے۔ جب انسان ہر وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، ایک محبت بڑھ جائے گی، دوسرا انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہوگا یار محبوب الہی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہوگا میرا جو محبوب ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو اس چیز کا یقین پختہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی مشق کو، ایکسرسائز کو اولیاء اللہ نے مراقبہ فرمایا ہے، اسی کو اولیاء اللہ نے مراقبہ فرمایا ہے۔ تو اب ہم چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا کہ مراقبہ یوں کریں، آنکھیں بند کریں، تو زانو بیٹھیں۔ بہترین طریقہ مراقبے کا یہ ہے کہ انسان مراقبہ تہجد کے وقت کرے۔ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگان دین مراقبہ تہجد کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب مراقبہ کریں تو آنکھوں کو بند کریں، کوشش کریں کہ ہمارے پیر و مرشد کی عادت مبارک یوں رہی کہ آپ نے اپنا وقت، جگہ، لباس ایک ہی رکھے مراقبے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ وقت بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، لباس بھی ایک ہو تو بہتر ہے۔ اور پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب سے پہلے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور نقشبندیہ محسنیہ میں طریقہ چلتا ہے، یوں توجہ کریں جیسے آپ کے شیخ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ مراقبے کی شروع کی منازل پہ ہیں اور جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، اس کا بھی بہترین طریقہ جو ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ جس کمرے میں پڑھ رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، اور پھر بابا جی سرکار حاجی بابا محمد یوسف علی نگین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر و مرشد آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹکٹکی باندھ کر رکھتے تھے، اور اگر درود شریف بھی پڑھنا ہوتا یا اپنا ذکر اذکار بھی کرنا ہوتا تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر دیکھتے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے سالک کے لیے کہ جب وہ مراقبہ شروع کرے تو پہلے چند دن وہ اپنے شیخ کی تصویر کو آگے رکھ لے اور اس تصویر پر آپ کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھے۔ بات اس چہرے کو دل پہ سجانے کی ہے، اور پھر آنکھوں کو بند کر لے اور پھر تصور شیخ کرے۔ یوں تصور کرے کہ اس کے شیخ اس کے اندر اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے شیخ سے ہم کلام ہے۔
جب وہ یہ کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ شیخ کی عطا ہوگی اور وہ شیخ کا چہرہ تاجدار دو جہاں کے چہرے میں تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ پھر یوں معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں۔ انسان اسی عمل کو کرتا رہے گا اور ہر چیز اور ہر عطا کو اپنے شیخ کی عطا سے جوڑ دے گا کہ اس کو جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ اس کی شیخ کا ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ شیخ کا چہرہ پھر اس کو حضور کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ پھر وہ دیکھے گا کہ حضور کا چہرہ ہے سامنے، اور پھر وہ دیکھے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محسنیہ میں مراقبے کا جو ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان یہ غور کرے کہ اسم ذات اللہ اس کے دل پر سنہرے حروف سے سنہرے حروف سے لکھا جا رہا ہے۔ شروع میں وہ یہی غور کرے کہ لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا جا رہا ہے سنہرے حروف سے اسم ذات اللہ اس کے دل کے اوپر۔ شیخ کی عطا سے انسان اس گرمی کو جلد محسوس کرے گا، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب ہم مراقبہ کریں جن کے پیر و مرشد ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے شیخ سے اجازت بھی طلب کریں، اور سب بات کا کنکلوژن یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کوشش کر رہا ہے حقیقت کو پانے کی، اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے کی، یہ سب اس کے شیخ کا ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اس کے شیخ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ وہ اس راستے کے اوپر آئے اور اس راستے کی طرف چلے۔ یہ دروازہ تبھی کھلتا ہے جب شیخ طریقت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جب ان کی اجازت انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو جن کے پیر و مرشد ہیں اپنے شیخ سے اجازت طلب کرتے ہوئے وہ یوں تصور کریں کہ دل کے اندر ان کے شیخ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یوں توجہ کرتا رہتا ہے۔ کامل مرید سالک پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے شیخ کو اپنے سامنے بھی موجود پاتا ہے، پھر وہ کھلی آنکھوں سے بھی اپنے شیخ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے، اور پھر اپنے شیخ کی اجازت سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر کھلی آنکھوں سے زیارت بھی کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے مراقبہ کریں گے جن کے پیر و مرشد ہیں، وہ یوں محسوس کریں جیسے ان کے شیخ طریقت ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ ان کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، اور جو اسم ذات اللہ کا ہی مراقبہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو تعلیم واسطے بابا جان فرماتے ہیں کہ وہ یوں تصور کرے کہ اسم ذات اللہ اس کے دل کے اوپر سنہرے حروف سے لکھا جا رہا ہے، اور وہ یہی تصور کرتا رہے۔ اب 5 منٹ کے لیے ہم انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور پھر ذکر خفی اور ذکر بچا۔